اور اب آپ کو بتائیں کہ گزشتہ دنوں سندھ میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ پیش آیا۔ نواب شاہ کی تاج کالونی میں 32 سالہ صفیہ لاکھو اور 45 سالہ حبیب جسکانی کا نکاح ہوا، جس میں دلہن نے حق مہر میں جائیداد اور سونے چاندی کی بجائے 32 قیدیوں کی ضمانت اور 32 نوافل کی ادائیگی کا تقاضا کیا۔ دلہن کی یہ شرائط لے کر وکیل اور گواہ دلہا کے پاس پہنچے تو دلہن نے فوراً یہ شرائط قبول کر لی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صفیہ لاکھو اور حبیب جسکانی کراچی اسٹوڈیو سے، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے اس حوالے سے مزید۔ سب سے پہلے تو نیو ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت شادی کی مبارک۔ صفیہ صاحبہ آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں، پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حق مہر میں 32 قیدیوں کی ضمانت اور 32 نوافل کی ادائیگی کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ السلام علیکم۔ نیو نیوز کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنے پیار سے ہمیں دعوت دی اور انوائٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ 32 جو قیدیوں کی آزادی اور شکرانہ نفل کی جو میں نے حق مہر رکھا تھا، اس کے ساتھ میں نے 1100 روپے بھی جو ہیں وہ باہمی مشاورت کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ سکہ رائج الوقت کے حساب سے جو ہے اس حساب سے رکھا گیا تھا کہ اسٹارٹ سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں حق مہر جو ہے نا تھوڑا سا کچھ ایسے رکھوں گی جس سے مجھے تو فائدہ ہو لیکن اس کا دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اگست میں ہماری منگنی ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کا بولنا ہوتا تھا کہ آپ جو بھی حق مہر رکھیں نا مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں اس وقت جو ہے نا کر سکوں۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ جو بھی حق مہر ہوگا نا وہ سرپرائزڈ ہوگا۔ 2 دن پہلے میں نے ان کو میسج کیا تھا کہ میری طرف جو ہے حق مہر یہ ہوگا، 32 جو ہیں آپ کو قیدیوں کی ضمانت کروانی پڑے گی۔ ایک یہاں پہ میں کریکشن کرواتی جاؤں کہ 32 قیدیوں کی جو ضمانت ہے کہ بیل اپلیکیشنز فائل ہوں گی اور وہ الاؤ ہوں گی، کہ یعنی ضمانت ہوگی۔ کیسز کے حوالے سے ہمیں مختلف جو ہے پورے سندھ صوبے سے بھی اور دوسرے صوبوں سے بھی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ پینڈنگ کیسز ہے ان حوالے سے، لیکن یہ ویسے تو ہم ان کی لیگل ایڈ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن میرے حق مہر میں صرف 32 قیدیوں کی ضمانت ہے۔ یہ میں تھوڑی سی کریکشن کروا دوں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوگا کہ جو 32 نوافل ہیں، ایک ضمانت ہوگی اور ضمانت کے بعد جو ہے ان کو ایک شکرانہ نفل پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جیسے میں نے میسج کیا تھا تو ان کی طرف سے کوئی ایسا رپلائی نہیں آیا تھا، تو میں تھوڑا سا یہ ہو گئی تھی جب ہمارا یہ ذرا حبیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ رپلائی اتنی جلدی کیوں نہیں دے سکے تھے؟ حبیب صاحب ایسا کیا ہوا جب آپ تک یہ پیغام پہنچا تو آپ کچھ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا کام ہوگا؟ تھینک یو، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ پریشان تو نہیں ہوا تھا، مجھے بالکل ڈیفرنٹ لگا کیونکہ یہ توقع نہیں تھی مجھے کہ اس طرح کا کوئی حق مہر آئے گا، کیونکہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ حق مہر میں اماؤنٹ لکھوایا جاتا ہے، سونا لکھوایا جاتا ہے، پراپرٹی لکھوائی جاتی ہے، تو مجھے بھی یہی توقع تھی کہ اس طرح کا حق مہر ہوگا۔ انہوں نے 2 دن پہلے SMS کیا کہ حق مہر یہ ہوگا، تو میں سرپرائز تو ہوا، ظاہری بات ہے کہ ڈیفرنٹ حق مہر تھا اور مجھے خوشی بھی ہوئی، تو میں نے رپلائی نہیں کیا تھا ان کو، اور لیکن میں نے جو ہمارا نکاح پڑھوانے کے لیے قاضی صاحب تھے میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ حق مہر یہ ہے، تو ان سے ڈسکس کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا اس وقت قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کو کچھ اماؤنٹ بھی لکھوانا پڑے گا، تو ان کی طرف سے تھا کہ میں اماؤنٹ بالکل نہیں لوں گی، اپنے لیے کچھ بھی مجھے نہیں لینا، تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 1100 روپے حق مہر جو کیش کی صورت میں وہ بھی لکھوایا جائے، تو یہ ہوا تھا۔ تو سرپرائز تھا میرے لیے اور خوشی ہوئی تھی، اور جب وہاں نکاح پڑھوایا جا رہا تھا لوگوں نے وہاں سنا، جو ہماری فیملیز تھی، ان کی فیملیز تھی، ان کے لیے تو بالکل اچانک تھا، ان کو پہلے پتہ نہیں تھا، نہ میں نے ڈسکلوز کیا تھا نہ صفیہ نے ڈسکلوز کیا تھا، اپنی فیملی کو بتایا تھا، تو ان کو بالکل عجیب لگا اور بہت خوش ہوئی فیملی ہماری بھی، ان کی فیملی وہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کا حق مہر سامنے آیا ہے، کیونکہ ان کی یہ توقع بالکل بھی نہیں تھی، توقعات کے بالکل ڈیفرنٹ تھا، الگ تھا، تو سب بہت خوش ہوئے وہاں پہ۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے، آپ نے رشتہ دار جو تھے وہ تو کافی خوش ہوئے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ کافی وائرل ہو گیا یہ سارے کا سارا معاملہ، تو اس پر کیا رد عمل آیا معاشرے میں؟ کسی اہم شخصیت نے شاباش بھی دی اس پر؟ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح آئے گا۔ جیسے نکاح پڑھ کے ہم جا رہے تھے اپنے گاؤں کی طرف تھے، آگے تو روڈ بند ہوئے تھے، بلاک ہوئے تھے، کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا، تو پھر ہمیں کالز شروع آنا ہو گئیں لوگوں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، کہ یہ حق مہر جو آپ نے لکھوایا بہت اچھا ہے، اپریسیشن ملنا شروع ہو گئی،
تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اس وقت ہمارے پاس نیٹ ورک نہیں چل رہا تھا, ہم گاؤں کی طرف جا رہے تھے, ہمیں پتا نہیں تھا, تو فون کال سے یہ ہمیں معلوم ہوا. اور یہ تھا کہ رات کے 11:30-12 بجے میڈیا والے جو سارے لوگ تھے میرے میکے وہاں پر پہنچ گئے. وہاں پہ نیوز کا جو تھا عمران کاشف ابڑو وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو بھائی والے پریشان ہو گئے کہ رات کو 11:30-12 بجے جو ہے ہمارے پاس کیوں آ گئے, کیونکہ شادی کی تھکاوٹ تھی. تو ہماری فیملی میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یہ بھی ایک تھا, اور بہت زیادہ اپریسیشن تھا, اتنی توقعات نہیں تھیں. اپریسیشن میں بہت ساری ایسی شخصیات تھیں جو میرے لیے یعنی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. ایک سب سے پہلے تو میرے ان لاز تھے جنہوں نے اس چیز کو کیا. اس کے بعد میری فیملی جو ہے, انہوں نے کہا. بیرسٹر جو ہے حیا ایمان زاہد ہے, وہ بھی جو ہے لیگل ایڈ کی ہے, ڈائریکٹر ہے. تو اس میں کیا کوئی شرط بھی ہے عمل درآمد کی, کوئی ٹائم لائن بھی ہے, یا جیسے جیسے قیدی ملیں گے آپ کے شوہر ان کی ضمانت کرا سکتے ہیں, یہ گنجائش ہے؟ جی بالکل. حق مہر میں یہ ہے کہ عند طلب ہوتی ہے, اور جو ہے اس طریقے سے موجل اور غیر موجل ہوتے ہیں. جیسے جیسے ضمانتیں آتی جائیں گی یہ کرواتے جائیں گے. ٹائم لائن جو ہے ایسی کوئی بھی نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے کل سے ان کا اسٹارٹ ہو گیا ہے. 2-3 ضمانتیں جو ابھی فائل ہوئی ہیں, ہیئرنگ نہیں ہوئی, 2 ضمانتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں. مزید تو یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی ٹائم پیریڈ میں یہ کمپلیٹ کریں گے. یہ حبیب صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں. حبیب صاحب بتائیے, اب کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے, اور کتنے ٹائم میں آپ کتنی ضمانتیں کروا سکیں گے, اور اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ ٹائم لائن تو بالکل بھی نہیں ہے. ضمانتیں ہم کرانا چاہیں تو بالکل جلدی بھی کروا سکتے ہیں, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسے لوگ ہوں جو بالکل ڈیزرو کرتے ہوں, غریب ہوں, جو وکیل کی فیس پے نہیں کر سکتے, ان کو ہم یہ ان کی ضمانتیں کروائیں. تو اس لیے تھوڑا ٹائم لیں گے ہم. ٹائم لیمٹ کوئی نہیں دی گئی. اگر ہم ویسے کرانا چاہیں تو بالکل جلدی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ان کو یہ ہم پھر نہیں کر سکتے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس طرح سے ہم سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے. 2 لوگوں کی ہم نے بیل فائل کر دی ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں, بالکل غریب ہیں. ان کی ہیئرنگ ابھی نہیں ہوئی, وہ انشاءاللہ ہو جائیں گی, اور امید ہے کہ جلدی کر لیں گے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم کسی کو زبردستی نہیں لے سکتے کہ ہم آپ کی فری میں ضمانت کروا سکتے ہیں, کیونکہ یو ٹی پی کا انڈر ٹرائل پرزنرز کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اپنے حساب سے وکیل کر سکے. ہم تو اس طرح صفیہ صاحبہ سے ایک سوال ہے کہ آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو ہمارے نظام انصاف میں غریب آدمی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ کے خیال میں کون سے فوری اقدامات سب سے پہلے ہونے چاہیے جو بڑے مسائل کا ازالہ ممکن ہو سکے جن سے؟ بالکل. میں 2012 سے پریکٹس کر رہی ہوں, نواب شاہ میں بھی پریکٹس کی ہے, میں کراچی میں دونوں جو ہیں بار ایسوسیشن میں پریکٹس کر رہی ہوں. تو غریب آدمی ہی سفر کرتا ہے. لاز تو آ گئے, امپلیمنٹ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ہے, امیر آدمی تو کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں آرڈیننس آئے تھے, نارو ہے, اور ڈیفرنٹ اس طریقے سے آرڈیننس ہیں جو نکل جاتے ہیں. غریب آدمی جو ہے وہ بالکل نچلی سطح سے لے کر اوپر تک وہی سفر کرتا ہے. اوورآل جو ہے پرزنرز کا یہ سلسلہ ہے کہ ہم جب کورس میں موو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طریقے کے پرزنرز کے لیے ویلفیئر کے لیے کچھ ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہاں پر کیونکہ میرا فوکس پرزنرز پر ہی ہوگا, جو غریب قیدی ہیں یا اوورآل سارے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کورس میں تو فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ان چیزوں کو اتنا ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے بہت زیادہ. امپلیمنٹ لا کا ہوگا صحیح طریقے سے. لاسٹ کامنٹ کر دیں, کیا آپ باقی خواتین کو بھی یہ مشورہ دیں گی؟ جی بالکل, میں یہ ضرور مشورہ دوں گی کہ جو ہے آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں. ڈیفرنٹ اس طریقے سے ہو جو ہماری سوسائٹی میں کام آئے, اور اس طریقے سے ہو کہ یہ فی الحال بہبود کے لیے ہوں. ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, پیسہ یہ وہ, اتنی دعائیں جو ہیں ہمیں ملیں گی, یہ سب سے بڑی بات ہے. تھینک یو. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ حبیب جسکانی صاحب آپ کا, صفیہ لاکھو صاحبہ آپ کا, کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود تھے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک نئی چیز تھی جس کو پورے معاشرے کے اندر, پوری سوسائٹی کے اندر کافی سراہا بھی گیا, اور یہی وجہ ہے کہ نیوز نے بھی یہ کوشش کی کہ اپنے ناظرین تک اس پیغام کو, اس میسج کو, اور اس پہ ساری صورتحال جو ہے اس کو شیئر بھی کیا جائے, تاکہ لوگ اس سے متاثر بھی ہوں, اور جس طرح سے انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے اس پر عمل بھی کریں.